دوستو، اردو ادب کی دنیا میں کچھ غزلیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ نہیں مٹتیں، بلکہ ہر دور میں، ہر عاشق کے دل میں، ہر جدائی کے موسم میں دوبارہ جنم لیتی ہیں۔ اب کے بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ یہ بھی انہی لازوال غزلوں میں سے ایک ہے۔ احمد فراز کی یہ تخلیق اور مہدی حسن کی آواز، دونوں نے مل کر ایسا جادو پیدا کیا کہ یہ غزل نہ صرف ایک گیت بن گئی بلکہ ہر ٹوٹے دل کی زبان بن گئی۔ احمد فراز نے اس غزل میں جدائی کے اس لمحے کو الفاظ دیے ہیں جب رخصت ہونے والا دل ہی نہیں بلکہ روح تک ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کے بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، یہ صرف ایک مصرع نہیں، ایک کیفیت ہے۔ یہ وہ احساس ہے جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ اب ملاقات ممکن نہیں، اب جو بچا ہے وہ صرف خواب، یاد اور تنہائی ہے۔ اور مہدی حسن، انہوں نے اس احساس کو اپنی آواز میں اس طرح ڈھالا کہ ہر لفظ رگے جاں میں اترتا چلا گیا۔ جب ان کی مدھم، گہری اور اداس آواز میں یہ غزل گونجتی ہے تو دل خود بخود کہتا ہے، ہاں یہ درد میرا بھی ہے۔ اس غزل کے اشعار صرف الفاظ نہیں، یادوں کے زخم ہیں۔ جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں، کتنی گہری تشبیہ ہے۔ سوکھا ہوا پھول جو کبھی تر و تازہ تھا، خوشبو دیتا تھا، اب صرف نشان بن کے رہ گیا ہے۔ ایسے ہی کچھ محبتیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ سوکھی ہو جاتی ہیں، بس ایک یاد کی صورت میں کتاب دل میں رہ جاتی ہے۔ پھر احمد فراز کہتے ہیں، ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملیں۔ یہ شعر جیسے اس دل کے لیے ہے جس نے کسی کے لیے خود کو فنا کر دیا۔ وفا کے موتی اب بازاروں میں نہیں ملتے، شاید کسی ویران دل میں، کسی ٹوٹے خواب میں مل جائیں۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جسے مہدی حسن کی آواز نے ایسا رنگ دیا کہ سننے والا بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ مہدی حسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف گلوکار نہیں، احساسات کے سفیر تھے۔ انہوں نے جو کچھ گایا وہ دل سے گایا۔ ان کی آواز میں ایک ایسا درد ہے جو بنا چیخے بھی دل چیر دیتا ہے۔ جب انہوں نے اس غزل کو گایا تو ہر لفظ سانس کی طرح محسوس ہوا، نرم مگر گہرا۔ یہ غزل محفلوں میں پڑھی گئی، ریڈیو پر سنی گئی، مگر جب مہدی حسن نے اسے گایا تو یہ غزل احساس بن گئی۔ کچھ نقادوں کے مطابق یہ غزل احمد فراز کی جوانی کے دنوں کی ہے، جب ایک ادھوری محبت نے انہیں یہ شعر کہنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے خود ایک انٹرویو میں کہا تھا، میں نے یہ غزل اس وقت لکھی جب رخصتی صرف جسم کی نہیں، احساس کی بھی تھی، اور شاید اسی لیے اس غزل میں وہ درد ہے جو مصنوعی نہیں، اصلی ہے۔ محبت میں جدائی جب حتمی ہو جائے تو وہ کیفیت فراز کے الفاظ میں چھلکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ غزل ریلیز ہونے کے برسوں بعد بھی آج تک سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ ہر نئے عاشق، ہر ٹوٹے دل، ہر یاد میں کھوئے انسان کی زبان پر یہی مصرع ہے، اب کے بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں۔ ویڈیوز، ریلز، ٹک ٹاک کلپس میں جب یہ آواز پس منظر میں بجتی ہے تو لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو اور کوئی اپنے بچھڑے ہوئے لمحے کو یاد کر رہا ہو۔ احمد فراز اور مہدی حسن دونوں اب اس دنیا میں نہیں رہے، مگر یہ غزل ان دونوں کا ایسا تحفہ ہے جو کبھی مٹ نہیں سکتا۔ یہ غزل یاد دلاتی ہے کہ محبت ختم نہیں ہوتی، صرف شکل بدل لیتی ہے، کبھی خواب بن کر، کبھی یاد بن کر، کبھی درد بن کر۔ دوستو، اگر آپ نے کبھی کسی کو دل سے چاہا ہو اور پھر کھو دیا ہو تو ایک بار خاموشی سے اس غزل کو سنیں، آپ کو اپنے دل کی آواز سنائی دے گی، کیونکہ کچھ غزلیں سنی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہیں۔ اور اب کے بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، ایسی ہی ایک غزل ہے۔ ناظرین، آخر میں چھوٹی سی گزارش، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو محبت کے ساتھ سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔